چاہیے لوگوں کو کنفیوز کر دینا، ان کی سوچوں کو مزمحل کر دینا، تشکیک میں ڈال دینا، یہ ایمان کی نقب زنی ہے، ایمان پر حملہ کرنا دہشت گردی ہے، ایمان پر یہ منافقت ہے، یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو سب حدیثیں ہیں اس میں آپ غور کریں، آقا علیہ السلام نے بار بار لفظ استعمال کیے، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو فرمایا ثقلین۔ ثقلین کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ ثقل کا لفظ جو ہے، ثقل، 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 الثقل، الثقل، یہ سارے الفاظ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی وزنی چیز۔ میں دو وزنی چیزیں، بڑی اہمیت کی چیز، بڑی غیر معمولی قدر و منزلت کی چیز جو سب سے منفرد اور ممیز ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ثقلان۔ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا خود قرآن نے، قرآن مجید کے لیے خود قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ سورہ المزمل فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ کے اوپر یہ جو قول ثقیل ہے، بڑا وزنی، بڑی اہمیت کا حامل، بڑی اونچی قدر و منزلت کا حامل قول یعنی قرآن اتار رہے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن نے قولا ثقیلا کہا، ثقل، ثقیلا، اور تاجدار کائنات نے قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کو ملا کر ثقلان کہا۔ جس طرح قرآن کی قدر و منزلت آپ کم نہیں کر سکتے، اور قرآن کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے برابر کوئی اور اس مرتبے پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اہل بیت ہے، میری امت کو کوئی طبقہ میری اہل بیت کے برابر درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الثقلین۔ اب ثقلین ہر وہ چیز جو بڑی نفیس ہو، بڑی محفوظ ہو، بڑی قدر و منزلت والی ہو، بڑی وزن والی ہو، بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہو، اس کو کہتے ہیں الثقل اور الثقل۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح یہ جو زمینی مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری مخلوقات زمین پر ہیں، مگر ان میں صرف انسان اور جن، ان دو طبقوں کو قرآن مجید نے ثقلان کہا۔ ثقلین، دو طبقوں کو ثقلان کہا، اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اہل عقل اور اہل تمیز بنایا گیا، اہل تمیز، اور ان کی فوقیت ہے زمین کی ساری مخلوقات پر، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی، حیوانات پر بھی، الانس والجن، ان کو قرآن نے ثقلان کہا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تمییز، امتیاز خیر و شر کے ساتھ، جو کہ باقی زمینی اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ثقلان کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر جو چیز محفوظ کی جائے، جس کی عزت، قدر و منزلت، جس کی محبت، جس کی مودت، جس کی اہمیت کو محفوظ رکھا جائے، جس میں کوئی کمی نہ کی جائے، جس پر حملہ نہ کیا جائے، جس کو زک نہ پہنچائی جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کے اسرار کی کتاب ہے، اور ان اسرار الہیہ کا خزانہ اہل بیت نبوی ہیں، اس لیے ان پر الثقلین کا اطلاق کیا۔ اور ثقل اور ثقل، اب ایک اور نقطہ سمجھ لیں، علماء خاص طور پر اور باقی عوام الناس بھی، اس کا ایک معنی بھاری وزن بھی ہوتا ہے، بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ اب ثقلین سے مراد بڑا وزن والی بھاری چیز بھی ہے۔ وہ کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہو، جس کے حقوق کو ادا کرنا بھاری عمل ہو، مشکل ہو، آسان نہ ہو، جس کے حقوق کا قیام کرنا واجب ہو مگر مشکل ہو، بھاری ہو، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے کہ ہر آدمی
بوجوب وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، ان کا حق بڑا باری ہے۔ آقا نے اس باری حق کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کہا، اور وہ نظر آ گیا۔ آج جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کو تانا ملتا ہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ اب آپ سمجھے میں نے کیوں شروع میں بیان کیا؟ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جو اہل بیت کی بات کرے گا، مولا علی المرتضیٰ کی بات کرے گا، سیدہ کائنات کی بات کرے گا، حسنین کریمین کی بات کرے گا، اہل بیت کا نعرہ جپے گا، اس کو تانا دے دیں گے یہ شیعہ ہو گیا، فتوے لگا دے دیں گے، عام آدمی گھبرا جائیں گے، علماء گھبرا جائیں گے، ائمہ خطبہ گھبرا جائیں گے۔ اب اس دور میں اہل بیت کی حرمت، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اتنا مشکل اور بھاری کام ہو گیا ہے، اس لیے آقا نے ان کو ثقلین کہا تھا۔ جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں، اسی طرح اہل بیت کی محبت و مودت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں۔ ایک ہوا آئے گی، کسی بیرونی طاقت کا فتنہ آئے گا، کوئی پیسے کی لہر آئے گی، خارجیت کی لہر آئے گی، بہک کے آپ چلے جائیں گے، جلسے جلوس شروع کر دیں گے، اہل بیت پیچھے رہ جائیں گے، اور ایسے نام لیں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے اہل بیت سے محبت فطری طور پر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کا نام لینا، کثرت سے ان سے محبت و مودت کی بات کرنا، اس میں آپ کو جھجک اور شرم اور حجاب محسوس ہوگا۔ بس جب اہل بیت سے ہٹیں گے ایمان چلا گیا آپ کا۔ اس لیے صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کا بڑا اہتمام کرتے، صحابہ کرام اہل بیت کی مودت اور تکریم کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم بات کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ جو میں نے حدیث بیان کی، اسی طرح یہ وہ حدیث ہے جو ساری حدیث الثقلین بیان کی، اس پر میری پوری کتاب ہے حدیث کی، ایک یہ حدیث الثقلین پوری ایک کتاب ہے، درر العقدین فی بیان حدیث الثقلین، 40 ہے پوری، پڑھیں آپ۔ اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، زید بن ثابت نے، زید بن ارقم نے، جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو سعید الخدری نے، حضرت حذیفہ بن الیمان نے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری نے، خزیمہ بن ثابت نے، سہل بن سعد نے، عدی بن حاتم نے، عقبہ بن عامر نے، ابو ایوب الانصاری نے، ابو شریح الخزائی نے، ابو قدامہ الانصاری نے، حضرت ابو لیلہ نے، ابو الہیثم بن التیہان نے، عامر بن لیلہ بن دمرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، ابو ذر غفاری نے، ابو رافع نے، ام سلمہ نے، حضرت ام ہانی نے، دمیہ الاسلمی نے، عبد الرحمن بن عوف نے، عبداللہ بن عمر نے، حتیٰ کہ کثیر تعداد میں یہ جو حدیث الثقلین ہے، یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی احادیث صحیحہ، یہ حد شہرت اور تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اب میں نے عرض کیا یہ وتیرہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی مودت میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے اقوال اور آپ کے سیرت طیبہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کی ہے، سیدنا عثمان غنی کی ہے، دیگر صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین کی ہے، مگر قلت وقت کے پیش نظر ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری سے، وہ بھی صحیح بخاری سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کیا کرتے، اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کان یقول ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ اس کا معنی ہے وَاحْفَظُوهُ وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، سنیں خاموش ٹائم تھوڑا ہے، وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ،
امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، اب اس کی شرح، یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرح اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے، اور امام بدر الدین العینی الحنفی ان کی عمدۃ القاری سے، اور جمیع محدثین نے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے، فرمایا وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، کہ لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کرو اہل بیت کے اندر۔ وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، حضور کی شان کی حفاظت کرو، عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، محبت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، تکریم و تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت کرو، حضور کی شان کی، حضور کی حرمت کی حفاظت کرو۔ کس طرح؟ فیہم، اہل بیت کے اندر، یعنی حضور کی اہل بیت کو عزت دو، ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے۔ اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی رعایت کرنا، حقوق مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے۔ اہل بیت نبوی کی عظمت کی پہرے داری کرنا، شان مصطفیٰ کی پہرے داری کرنا ہے۔ علماء اہل سنت اور مبلغین اہل سنت اور داعیان عقیدہ اہل سنت اور پیروکاران عقیدہ اہل سنت سوچیں، جب کوئی عمل کریں، جب تقریر کریں، جب تبلیغ کریں، جب اپنی مسجدوں کا نام رکھیں، کسی جلسے کا عنوان رکھیں، کسی بیٹے بچے کا نام رکھیں، جو کام کریں اس میں دیکھیں کہ اس میں اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہر کام جب کرو، ہر نام لو تو دیکھو وَاحْفَظُوهُ فِيهِمْ، کہ کیا اہل بیت کے اندر شان مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان کی حفاظت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے اور مولا علی المرتضیٰ کے ولادت اور وصال کے عرس نہیں منا سکتے اور اہل بیت کی عزت اور حرمت و ناموس کے ڈنکے نہیں بجا سکتے، تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے، ایسے تو نہ کرو۔ حضور کا فرمایا، حضور کا حیا کرو اہل بیت کے اندر، اہل بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ یہ حدیث بخاری ہے، اور کس کا مشرب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں، یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ان کی روش کو اپنانا ہوتا ہے۔ لفظ دیکھیے کتنے عظیم بات کی ہے، قال ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، کتنی معرفت کی بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے حقوق کی پہرے داری کرو ان کی اہل بیت کے اندر، شان مصطفیٰ کی حفاظت کرو، کہاں؟ اہل بیت کے اندر۔ یہ ہے مسلک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُؤْذُوهُمْ، ان کو اذیت نہ دو، وَلَا تُسِیئُوا إِلَیہم، ان کے ساتھ کوئی خطا، کوئی زیادتی، برائی نہ کرو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیا محدثین نے، وقیل المعنی شاہدوہ فیہم، اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کو دیکھو، یہ معنی بھی بیان کیا۔ اہل بیت کے نفوس قدسیہ کے آئین میں مصطفیٰ کو دیکھو۔ مومن وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، مومن وہ ہے جو حسن مجتبیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، مومن وہ ہے جو امام حسین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے، اور مومن وہ ہے جو مولا علی المرتضیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے۔ علی المرتضیٰ کا حیا کرو مصطفیٰ کے حیا میں، علی المصطفیٰ کی عظمت، علی المرتضیٰ کی عظمت پر، مولا علی کی عظمت پر پہرے داری کرو، شان مصطفیٰ کی پہرے دار بن کر۔ کیوں؟
محدثین فرماتے ہیں لأن الجزء من الکل، چونکہ جز کل میں سے ہوتا ہے، مصطفیٰ کل ہیں، اہل بیت انہی کا جز ہے، جب جز کو دیکھتے ہیں تو کل کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اب یہ چیزیں بیان کر دی، اب جو بڑی اہم چیز دیکھنے والی وہ یہ کہ اس اہل بیت کا جب تذکرہ ہو گیا، اس میں مولا علی شیر خدا کہاں کھڑے ہیں؟ اہل بیت نبوی میں مولا علی المرتضیٰ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ اب اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ حدیث صحیح سنا رہا ہوں، اور وہ حدیث صحیح بھی صحیح مسلم کی حدیث، جس میں کسی جرح کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث صحیح ہے، اور سینکڑوں کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے بطور صحیح سند اور حسن سند روایت کی۔ اور روایت کون کر رہی ہیں اس حدیث کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حدیث مسلم شریف، اور علاوہ پر مسلم شریف کے مسند احمد بن حنبل سمیت پھر درجنوں کتب حدیث۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور کالے رنگ کی اون کی کالی کملی، کالی اون کی کملی، کالے رنگ کی اونی کملی اوڑی ہوئی تھی جو کالے بالوں کے ساتھ تھی، اس پر کجابوں کے نشان تھے، اونٹوں کے نشان تھے۔ آپ اوڑھ کر بیٹھے، تشریف فرما ہیں، اتنے میں آقا علیہ السلام جب بیٹھے ہیں، فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن مجتبی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اٹھا کر حسن مجتبی کو کملی کے اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین آ گئے، آقا نے کملی اٹھا کر حسین کو بھی داخل کر دیا، فداخل معه۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ الزہرا آئی، فادخلها، کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے، آقا نے کملی اٹھا کر ان کو بھی کملی کے اندر داخل کر لیا۔ ایک بات مجھے بتائیں، آپ میں کئی لوگ دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے، کئی دادا ہوں گے، کئی نانا ہوں گے۔ میں بھی دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں۔ میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ۔ مجھے علم ہے کہ پیار کی انتہا کیا ہوتی، مجھے علم ہے کہ پیار کی، بولیے، انتہا کیا ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی ہوگا۔ آپ اس کو جس حد تک بھی لے جائیں، اپنے چشم تصور میں لے جائیں، انتہا تک پہنچ جائیں اپنے تصور میں محبت۔ کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں، دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں، نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں، دو نواسوں کو، اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں، داماد کو بھی بلا کے، کزن ہے اس کو بھی اندر بٹھا لیں۔ کبھی آپ نے اپنی محبت میں، وارفتگی میں ایسا کیا کہ 4 تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں؟ کبھی کیا؟ مجھے بتائیں، کبھی کسی نے کیا ہو؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں کیا۔ حد ہوتی ہے، چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے، پیار سے گلے لگا لیا، بٹھا لیا، میں کرتا رہتا ہوں، چادر کے اندر چھپا لیا، ہو جاتا ہے۔ چلو 2 پوتے پوتیاں ہیں، 2 نواسے نواسی ہیں، دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی، چادر ڈال لی، سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی، بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں، چادر کے اندر، کزن کو۔ ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا، بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، یہ ایک میسج تھا، یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں،
ادھر فاطمہ الزہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں، اب جو علی پر زبان درازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا۔